جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے اور اللہ نے انہیں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کا انہیں بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بھائی پہلے بچے بھی یہ بچوں کو خاموش کریں۔ سوال اچھا کیا ہے کہ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے اور سنسار کے سچے مالک نے وہ پیغمبر اپنا پیغام لے کر کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کا ان پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تو دیکھیے، کما بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں اور سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد جب تک دنیا رہے گی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اب جب تک دنیا چلتی رہے گی، ختم نہ ہوگی، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہی قانون، قرآن مجید کا قانون لاگو ہے جو کہ ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے سوال کیا تھا پیغمبر کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا؟ تو دیکھیے، ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات کے مالک نے یہ کائنات انسانوں کا امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سنسار کا سچا مالک ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ موت سے پوتر ہے، موت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ ہر چیز جو جہاں بھی ہے اس کی بنی ہوئی چیز ہے، اور بنی ہوئی چیز بنانے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس اور محتاج ہوتی ہے، لاچار ہوتی ہے۔ بنانے والا اپنی بنی ہوئی چیز کے ساتھ جو چاہے وہ کر کے دکھا دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات پر ایک بادشاہ کی حکومت چھائی ہوئی ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک وہ ایک ایسی ہستی ہے جو کسی کے سامنے لاچار نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ اچھا، اب وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے سب سے الگ ہے اور نرالا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے، وہ جننے سے پوتر ہے بھائی، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس چیز کو یہ قرآن کی آیت کاٹتی ہے اور ایک اندھکار سے نکال کر لوگوں کو سنسار کے سچے مالک کی صحیح دشا اور صحیح روشنی دکھاتی ہے کہ کائنات کا مالک کسی سے جنا نہیں گیا، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ جس چیز کی شروعات اور انت ہے اس کے آگے سر مت جھکاؤ۔ قرآن کا اعلان ہے کہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے اس کے آگے سر جھکاؤ، اور وہ نراکار ہے، وہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ کائنات میں ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے اور اس کو مٹنا بھی ہے، تو اسی لیے ہم کائنات کی بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر بنانے والے کی پوجا کریں جو سب سے اوپر ہے اور سب سے الگ و نرالا ہے۔ یہ اتنی بات میں نے اس لیے کہی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بیوی بچوں سے پوتر ہے، سب سے الگ و نرالا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا اس نے یہ دنیا بنائی ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ جو دنیا میں جا کر میری طرف غور کرے گا اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں میرے حکموں کو پہچانے گا، جو پیغمبر دوارا آئیں گے، اور مجھ سے ڈر جائے گا اور ڈر کر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر مجھے راضی کر کے آئے گا میرے حکموں پر چل کر، تو وہ مرنے کے بعد جنت کا، سورگ کا، ہمیشہ کا جیون میرا انعام پائے گا۔ اور جو انسان میری رچنا کے خلاف چل کر، جو انسان کے اندر میں نے رچنا رچی ہے، اچھائی پر چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں جب اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ سکون پیدا کر دیتا ہے، جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو میری رچنا کے خلاف چل کر اور میری کھوج نہ کرے گا، میری قدر نہ کرے گا، میں نے جیون دیا، میں ہی کھلا رہا ہوں، میں ہی پلا رہا ہوں، اگر میری قدر نہ کرے گا، میری کھوج نہ کرے گا، میری رچنا کے خلاف چلے گا، مجھے بھلائے پھرے گا اور مجھے بھول کر مر جائے گا، مرنے کے بعد میری ناقدری کرنے والا نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ہستی ہے، جب وہ سزا دے گا تو کوئی انسان کو بچا نہیں پائے گا۔ اب یہ اتنی بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے تاکہ میں اصل بات پہ آؤں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا، جو اس سے ڈرے گا اس کے حکم پر چلے گا اور اس سے ڈر کر جیون گزارے گا
अच्छाई पर चलेगा, बुराई से बचेगा, वो मरने के बाद इनाम पाएगा। तो इसी इम्तिहान के लिए अब अल्लाह ताला पर ये ज़रूरी है कि वो पैगंबर के द्वारा, पैगंबर इंसानों में से इंसान छांट कर इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही भेजा जाएगा। सही बात है, कोई और मखलूक समझा नहीं सकती, इंसान को ठीक तरह इंसान ही समझा सकता है। तो अल्लाह ताला इंसानों में से छांट करके पैगंबर भेजता है, जो हर इंसान के अंदर ईश्वरी रचना रची हुई है, ऐसे ही पैगंबर के अंदर भी होती है। अब देखिए, जो चीज़ मैच नहीं करती उसे इंसान पसंद नहीं करता, तो पैगंबर के अंदर भी रचना रची हुई है ईश्वर की, अल्लाह ताला की, और हर इंसान के अंदर रचना रची हुई है। तो पैगंबर पे अल्लाह ताला के पैगाम आता है, फरिश्ता लेके आता है, फिर फरिश्ता वो पैगंबर को सुनाता है, जो फरिश्ता दिखाई नहीं देता है, पैगंबर को सुनाता है, फिर पैगंबर फिर लोगों को सुनाता है, अल्लाह का आदेश सुनाता है, लोग, अच्छे लोग उसको लिख लेते हैं, उसकी बन जाती है ग्रंथ, किताब। ऐसे ही आखिरी किताब कुरान मजीद है। अब वो अल्लाह ताला के आदेश जो अल्लाह ताला अपनी ग्रंथ, अपनी किताब में फरमाता है, पैगंबर उसको पूरा करके दिखाता है ईश्वरीय रचना के आधार पर। जब वो पूरा करके दिखाता है तो लोगों में वो पैगाम आम होता है। जहाँ भी पैगंबर आता है, धरती का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जहाँ पैगंबर ना आया हो। अल्लाह पर ये ज़रूरी है कि वो अपने बंदों में अपनी रचना के आधार पर सच और झूठ को दिखा दे और फिर लोगों को छांटे। देखिए, इंसान के रुएं रुएं पर, बाल बाल पर अल्लाह का कब्जा है। इंसान नहीं चाहता मेरे बाल बढ़ जाएं, मुझे कटवाने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह बढ़ा देता है। अल्लाह की बात साथ छाई हुई है। नखून तो मेरे हैं, मैं तो नहीं चाहता कि नखून बढ़ जाएं, मुझे काटने पड़ते हैं, गंदगी होती है, लेकिन अल्लाह बढ़ा देता है। तो अल्लाह की बादशाहत हमारे रुएं रुएं पर छाई हुई है। सिर्फ एक चीज़ की हमें अल्लाह ने छूट दी है, फ्री विल दिया है। वो क्या चीज़ है? ज़िंदगी जीने के दो रास्ते दिखा दिए हमें, और दोनों रास्ते खोल रखे हैं इंसान के सामने, चाहे मर्द हो या औरत हो, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। ज़िंदगी का समय दे दिया है और इंसान को फ्री विल दिया है, छूट दी है। जैसे कर्म करके आएगा, मरने के बाद वैसे ही बदला पाएगा। असल जीवन मौत के बाद है। ये जीवन खेल तमाशा है, सिर्फ इम्तिहान के लिए मिला है, टेस्ट लेने के लिए मिला है। अब तुम कहोगे कि इंसान मरने के बाद तो मिट्टी मिल जाता है, मौत के बाद कहाँ है ज़िंदगी? तो भाई, जिस मालिक ने इतना बड़ा आसमान बगैर दीवार के, बगैर कोलम के, बगैर सपोर्ट के रोक रखा है, उसके लिए मार के ज़िंदा करना कौन सा मुश्किल है? अब देखिए, मेरी आवाज़ आपके कान सुन रहे हैं, ये है मेरी आत्मा, ये है रूह, ये है असल में तो, और एक है मेरा शरीर जो दिख रहा है। तो मेरे शरीर को तो आप बाद में मिट्टी में मिलाएंगे, अल्लाह ताला मुझे मेरे शरीर से, मैं जो बोल रहा हूँ ये आत्मा है, मुझे मेरे शरीर से पहले ही निकाल लेगा। असल तो मैं हूँ ना, है कि नहीं? अब अगर ये जो मेरी आत्मा बोल रही है, अगर मैं अल्लाह को राज़ी करके मरा, अपने बनाने वाले मालिक को उसकी रचना के आधार पर राज़ी करके मरा, तो फिर मरने के बाद मेरे लिए मज़े ही मज़े हैं स्वर्ग में। अगर मैं नाराज़ करके मरा, धरती पर फसाद फैला के मरा, तो भाई मरने के बाद मेरे लिए सज़ा है। तो अल्लाह ताला हर ज़माने में, हर पब्लिक पर, हर कौम में सच और झूठ को दिखाने के लिए पैगंबर भेजता है। पैगंबर पर जो आदेश आते हैं अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर, वो पैगंबर उनको उस कर्म को करके दिखाता है। लोग जो डरने वाले होते हैं अल्लाह से, जिनको अच्छाई की तलाश होती है, जिनको जीवन का मकसद जानना होता है, कायनात का मकसद जानना होता है, तो फिर वो समझ जाते हैं कि वाकई हमारे सच्चे बनाने वाले मालिक का जो आदेश है वो यही है, क्योंकि हमारे अंदर जो रचना रची हुई है ये उसी के आधार पर है। तो जिसको सच्चे मन से, शुद्ध भावना से, अल्लाह से डर कर जो उसकी खोज करना चाह रहे थे लोग, वो पैगंबर के आने के बाद समझ जाते हैं। और पहले से भी जो है अल्लाह के आदेश रहते हैं। कोई कौम ऐसी नहीं है जहाँ सच और झूठ को दिखाने वाला नहीं आया। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको परवाह नहीं होती, दुनिया परस्ती में लगे रहते हैं, तो वो गुमराह रहते हैं, वो समझ नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हठ धर्मी अपनाए हुए होते हैं, सच्चाई को जानकर भी नहीं मानते। लेकिन आम तौर पे समझ हर इंसान जाता है कि वाकई जो पैगंबर सुना रहा है ये ईश्वरी रचना के आधार पर है, यही सच्चा पैगाम है। लेकिन हम मानेंगे नहीं, जान तो लेते हैं लोग। तो पैगंबर का भेजने का मतलब ही अल्लाह ताला का ये होता है ताकि मैं अपने बंदों को सच और झूठ दिखा दूं, और दिखाने के बाद फिर टेस्ट हो उनका, कौन मुझसे डरता है, कौन मेरे हुक्म पे आता है और कौन नहीं आता है। असल फैसला मौत के बाद है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। सब यहाँ जीवन का थोड़ा थोड़ा समय लेके आए हैं,
اور دنیا میں انسان دوڑ لگاتا ہے اور کچھ دن یہاں ٹھہر کر جو ہے کچھ دنوں کے بعد ہی لوگ یہاں سے مر کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں دنیا چھوڑ کر کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرم اکٹھے کروا کر کے انہیں موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، نبی، پیغمبر، اوتار دنیا میں اس لیے بھیجے جاتے ہیں، دنیا میں اس لیے بھیجے جاتے رہے تاکہ وہ دنیا کے لوگوں کو، ہر قوم کو، جو بھی قوم گزری ہیں، دنیا کے لوگوں کو اللہ کی رچنا کے دوارا سچ اور جھوٹ کو تول کر دکھا دیں۔ اگر ترازو سے صحیح نہ تولا جائے گا تو پھر ترازو کا فائدہ کیا ہے پھر؟ تو اللہ نے ہر زمانے میں سچ اور جھوٹ کو دکھایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ جس کا من چاہے وہ سچ کو دیکھ کر بھی، جان کر بھی، سمجھ کر بھی اور برائی پر چلتا رہے اور برائی پر چل کر مر جائے، اس کی چھوٹ دی ہے اس کو۔ اور جو چاہے سچ کو دیکھ کر، جان کر اسے مان لے، اللہ سے ڈر جائے، سچائی پر چل کر مر سکتا ہے، سب کو چھوٹ دی ہے اس نے۔ اصل فیصلہ موت کے بعد ہے، کیونکہ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اب دیکھیے آج کے زمانے میں اب کوئی پیغمبر تو آئے گا نہیں، قیامت تک کے لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور قرآن ہے۔ تو قرآن کا ایک نام ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ کو تول کر بتانے والی چیز۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ تو قرآن مجید ہے فرقان، سچ اور جھوٹ کو تول کر بتانے والی کتاب۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ صحیح انصاف دھرتی پر قائم کیا جائے اور سچ اور جھوٹ کو لوگ سمجھ جائیں اور اس کے دوارا دھرتی پر فساد نہ پھیلایا جائے اور انصاف کیا جائے۔ آج قرآن مجید مسلمان قوم کے پاس ہے، اگر یہ مسلمان قوم قرآن سے تول کر سچ اور جھوٹ کا انصاف نہ کرے گی اور ظلم کو نہیں مٹائے گی تو اللہ کے عذاب میں گھر جائے گی، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا اسے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی۔ تو یاد رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو ان پر اتری ہے آسمان سے۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی تھیں ان سب کتابوں میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے۔ آسمانی کتاب پورے طور سے سرکشت صرف پوری دھرتی پر قرآن مجید ہے، جو ہمیں پوری طرح سے برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے 11 قسمیں کھا کر یہ بات کہی ہے کہ مرنے کے بعد کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، پوتر کر کے مرا، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ اب دیکھیے قرآن مجید صرف کہتا نہیں ہے، قرآن مجید ایک طریقہ بتاتا ہے کہ کیسے آتما کو پاک کیا جائے۔ قرآن مجید میں والعصر میں بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کریں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات کہی اور لاسٹ وارننگ دی کہ اگر تمہارے سمجھ میں نہ آئی ہو تو سن لو، جو 4 کام کرے گا نرک کی آگ سے وہی بچے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے اپنی رچنا کے آدھار پر آخری وارننگ دی قرآن مجید میں، والعصر میں قسم کھائی کہ والعصر، لوگوں جیون کے سمے کو برباد مت کرو، تمہیں دنیا میں جیون کا سمے دیا گیا ہے، وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، سچائی کے ہوش میں آؤ، تمہارے سامنے کتنے لوگ مر گئے، جب دنیا میں وہ نہ رہے تو تم کہاں سے رہو گے۔ والعصر، قسم ہے وقت کی، وقت کو برباد مت کرو، زمانے کی۔ ہاں، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گئے سب جہنم کی آگ کے سمندر میں، نرک کی آگ کے سمندر میں۔ کوئی بچا کہ ہاں 4 کام والے بچے۔ پہلا کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو سچے من سے، دل سے اللہ پر ایمان لائے، ایمانداری اپنائی، اللہ پر ایمان لائے، ایمانداری اپنائی، سچائی کی گواہی دی، ایمانداری کی گواہی دی کہ اس سنسار کا سچا مالک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، اور ایشور اس کائنات کی چیزوں میں سب سے الگ و نرالا ہے۔ صرف نماز میں ہی اس کی صحیح پوجا ہم کر سکتے ہیں، جو ہم نماز میں کوئی مورتی آگے نہیں رکھتے، نراکار کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ نماز کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں، کسی بھی طریقے سے ایشور کی صحیح بھکتی دھرتی پر انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ سچائی کو پہچان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دکھا دیتا ہے
یاد رکھیں اللہ کی قدرت یہاں چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر. جو اس سے ڈرے گا اور ڈر کے اس کی کھوج کرے گا اسی کو روشنی دکھائے گا وہ. ورنہ انسان نہ ڈرنے والا، اہنکار دکھانے والا سچائی سے اندھا ہی رہے گا. دنیا میں دیکھ کر بھی سچائی کو اس سے اندھا ہی رہے گا. یہ قدرت ہے اس مالک کی، یاد رکھیں. اب رات دن لوگ مر رہے ہیں، کس کو نہیں پتہ کہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے. میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی دنیا میں ایسے رہ رہا ہے ایسے ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں، کبھی جانا ہی نہیں ہے یہاں سے. تو یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے انسان کی عقل. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا چھانٹنے کے لیے بنائی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آلو پیاز کی بوری ہو، اس میں سے آپ پیاز چھانٹیں، اچھی اور خراب الگ الگ چھانٹیں. اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بھیج کر اور اپنے بندوں کو چھانٹتا ہے، اور چھانٹتا ہے روحانی سے، یاد رکھیں. اس لیے قرآن میں روحانی کا ذکر کیا ہے. 11 قسمیں کھائی ہیں اور کیا کہا ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روحانی کو، روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا. تو یاد رکھیں اندر سے انسان کی ذہنیت یہ سدھرنی چاہیے، اندر سے انسان کی سوچ سدھرنی چاہیے. قرآن کے دوارا انسان اپنی آتما کو، اپنے شریر کو برائی گندگی سے پاک کر لے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سچائی کی گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں. اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ جو پہلے کتاب آ چکی ہیں. اب یہ بہت ساری فہرست ہے. قدر تقدیر پہ ایمان لاؤ، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ. بہت ساری فہرست ہے، اس کے بارے میں سمجھیں، آپ اسلام میں دیکھیں. دوسری شرط ہے وعاملوا الصالحات، پھر نیک عمل کرنا، اچھے کرم کرنا. ایشوری رچنا کے آدھار پر اپنے برے کرموں کو قرآن کے دوارا اچھے کرموں سے بدل لینا. قرآن میں جو آدیش دیے ہیں اللہ نے ان سے اچھے کرموں کو بدل لینا. تیسری شرط ہے کہ سچائی پر خود چلیں، سچائی کی گواہی دیں اور سچائی کو دنیا میں پھیلائیں. تیسری شرط یہ ہے وتواصوا بالحق، سچائی کو پھیلائیں. اور چوتھی ہے وتواصوا بالصبر، دنیا کی حرص و ہوس پر صبر کر. دنیا دھوکہ ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. دنیا کی محبت دل سے نکال، اللہ کی محبت دل میں ڈال اور اللہ کا بن کے جا یہاں سے. دنیا پر صبر کر، اس کی دوڑ مت لگا حیا مایا کی، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ زمین جائیداد، اس کی دوڑ مت لگا. یہ جیون بڑا دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس سے دل ہٹا اور اللہ کی طرف لگا. پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی نقلی جیون کے بدلے میں جو تیرے اندر سورگ کے سپنے اس نے دیے ہیں، تو مرنا نہیں چاہتا وہ تجھے موت دے گا. تو دکھ کو پسند نہیں کرتا وہ تجھے دکھ دیتا ہے. تو ہمیشہ کی جوانی پسند کرتا ہے، بڑھاپا پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا جنت میں؟ جو ہم یہاں سپنے پورے کرنا چاہ رہے ہیں یہ پھر جنت میں پورے کرے گا. اس دنیا کی دوڑ مت لگا، وتواصوا بالصبر، دنیا پر صبر کر، دنیا کی ہر چیز پر صبر کر اور اللہ سے دل لگا اور آخرت موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر اور سچائی پر چل، سچائی کی گواہی دے، سچائی کو پھیلا، دنیا پہ صبر کر. اب جو انسان ان چیزوں کو اپنائے گا وہی دل سے اپنے آپ سے برائی سے رکے گا، چاہے وہ اکیلے میں ہو یا پبلک میں ہو، سچائی پر چلے گا. اور اس طرح سے انسان اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لے گا اور جب پاک کر کے مر کے جائے گا تو موت کے بعد پھر مکتی پائے گا، اللہ کے انعام کا حقدار بن جائے گا، نرک جہنم کی سزا سے بچ جائے گا. تو قرآن مجید ایک یونیک کتاب ہے، سب سے الگ ہٹ کر آپ دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں. اور اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے. آپ اسلام کو خود چیک کریں، ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک کیا کیا جیون جینے کے طریقے بتائے ہیں قرآن مجید نے. آپ چیک کریں، سرچ کریں، یوٹیوب پر دیکھیں اور پوچھیں کہ بھئی پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے. جو بھی طریقے ہیں، انسان کے اندر انسانیت لانے کا نام اسلام ہے. ارے آپ ویسے بھی دیکھتے ہوں گے کسی انسان کا کسی پہ داؤ چڑھ گیا اور وہ بے ایمانی کر رہا ہے کھل کے، اور ایک سامنے والا بیچارہ بے بس ہو گیا، اس کے پیسے اسے وہ مار رہا ہے، وہ مجبور ہو گیا بیچارہ، وہ کمزور ہے. تو وہ کیا کہتا ہے پھر کہ تیری انسانیت بالکل مر گئی کیا؟ وہ بھی اسی ایشوری رچنا کا واسطہ دیتا ہے اس کو کہ تیری انسانیت مر گئی بالکل کیا. تو اسی انسانیت پر قرآن مجید انسان کو چلاتا ہے اور سنسار کے سچے مالک کے حکم بتاتا ہے. اور بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام دھرم یونیک ہے، سب سے الگ ہٹ کے ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہے چرچ دیکھیں، ہم چرچوں کے اندر ایشور کی پوجا کرنے کا،
इबादत करने का कोई एक रुख नहीं होता, एक दिशा नहीं होती। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करने की कोई एक दिशा नहीं होती। किसी मूर्ति का मुंह इधर को है, किसी का इधर को है, किसी का इधर को है, कोई इधर को सर झुका रहा है, कोई इधर को सर झुका रहा है। तो इस्लाम के अलावा दुनिया में जितने भी धर्म हैं ये सब शैतान का धोखा है। इंसान झूठ पर चलकर, धोखे पर चल के दुनिया में तो अपना मन बहला लेगा, लेकिन मौत के बाद धोखा खाएगा और हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। झूठ कभी सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आप देखोगे किसी भी धर्म में इस्लाम के अलावा ईश्वर की पूजा करने की कोई दिशा तय नहीं है, हैं? तो किसी भी धर्म में एक दिशा नहीं है अल्लाह की इबादत करने की सिवाय इस्लाम के। दुनिया में मुसलमान जहाँ भी नमाज़ पढ़ेगा वो एक दिशा में नमाज़ पढ़ेगा, और काबा दुनिया के बीचों बीच सेंटर में है। ये भी आप कुदरत का चमत्कार देखें कि काबा बीचों बीच सेंटर में है, और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ए मुसलमानों, तुम दुनिया में जहाँ भी रहो काबे की तरफ अपना रुख करके, अपना चेहरा करके मेरे आगे सर झुकाओ, नमाज़ पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि काबे के अंदर खुदा है, नहीं। एक काबा तो एक दिशा है, खाली एक सिंत है, एक रुख बना दिया है अल्लाह ताला ने, ताकि हम मुसलमानों में, उसके मानने वालों में एकता रहे, फसाद ना हो। अगर हमें अल्लाह ताला ये हुक्म ना देता कि तुम काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो, तो हम मुसलमानों में आपस में झगड़ा होता। कोई कहता मैं इधर को नमाज़ पढ़ूँगा, कोई कहता मैं इधर को नमाज़ पढ़ूँगा, तो फिर हम में एकता नहीं होती। हम एक मालिक को मानते हैं और एक मालिक का हुक्म ही मानते हैं, एकता में मानते हैं, क्योंकि कायनात का मालिक एक है। ये भी दलील है इस बात की कि इस्लाम सच्चा धर्म है। और जब हम मक्का जाते हैं, वहाँ पर तवाफ़ करते हैं, तो काबे के 7 चक्कर लगाते हैं। उसमें हम ये साबित करते हैं 7 चक्कर लगाकर कि इस कायनात का मालिक एक है। तो भाई याद रखें, पैगंबर इसीलिए आते हैं ताकि अल्लाह ताला भेजता है, ताकि अच्छे और बुरे लोगों को छांटा जाए। आज कुरान मजीद किताब है जो लोगों को छांट रही है, और हम भी उसका पैगाम फैला रहे हैं ताकि लोगों तक बात पहुँचे, और जो डरने वाला है वो डर जाए अल्लाह से, अल्लाह के हुक्म पे आ जाए मौत से पहले पहले। इसीलिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं लोगों से बार बार कहता हूं कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ, जीवन का मकसद पहचान जाएं। क्योंकि लगातार किसी चीज़ में मेहनत करने से ही उसका फल मिलता है। लगातार ज्ञान हासिल करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो ईमान हासिल हो जाएगा। इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, ईश्वरी रचना के आधार पर मौत सबको आ रही है। जो ईमान लेके मरा, ईमानदार बन के मरा, सच्चाई पर चल के मरा, अपने मालिक को राज़ी करके मरा, वो तो कामयाब है। और जो ईमान से रह गया वो तबाह और बर्बाद है। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। था हुकूमत का फिर